أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حلال کر دیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا، نہ وہ تمہارے لیے پردہ زینت و آرام ہیں اور تم ان کے لیے پردہ زینت و آرام ہو۔ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم خیانت کیا کرتے تھے اپنے آپ سے، پس اس نے نظر کرم فرمائی تم پر اور معاف کر دیا تمہیں، سو اب تم ان سے ملو ملاؤ اور طلب کرو جو قسمت میں لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے صبح کے وقت، پھر پورا کرو روزہ کو رات تک، اور نہ مباشرت کرو ان سے جب کہ تم اعتکاف بیٹھے ہو مسجدوں میں، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کو توڑنے کے قریب بھی نہ جانا۔ اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی اختیار کر لیں، اور نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال آپس میں ناجائز طریقہ سے، اور نہ رسائی حاصل کرو اس مال سے رشوت دے کر حاکموں تک، تاکہ یوں کھاؤ کچھ حصہ لوگوں کے مال کا ظلم سے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کیا ہے۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، آپ نے گر
سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اتنا مانوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے، اتنا مانوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے، میں تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، میری بخشش کا، نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا، نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا، اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور کوئی اور لوگ تیرا ہی کہیں گے، میں جدھر جاؤں گا لوگ تیرا ہی کہیں گے، میں جدھر جاؤں گا آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مشارق الانوار کے ایک اور درس کے ساتھ 5 رمضان المبارک کے اس مبارک دن میں ہم آپ کے پاس حاضر ہیں، اور احادیث پاک جو منتخب ہم پیش کر رہے ہیں ان میں آج سب سے پہلی حدیث حضرت سیدنا عدی بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استعملناہ منکم علی عمل فکتمنا مخیطا فما فوقہ کان غلولا یأتی بہ یوم القیامہ، کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو ہم کسی چیز پر عامل بنائیں، یعنی اس کو کوئی ذمہ داری سونپیں، اور وہ اپنی ذمہ داری کے اندر رہتے ہوئے ہم سے کوئی ایک دھاگا بھی چھپا لے جو مال عام کا ہے اور جنرل پبلک کا سامان ہے، اس میں سے کوئی ایک دھاگا، کوئی ایک رسی بھی اگر چھپا لے تو وہ بھی ایک ایسی چوری اور خیانت ہے جسے قیامت کے دن وہ ساتھ لے کے آئے گا اور اس سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ تو اس حدیث پاک میں ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی ہے کہ جن لوگوں کو جنرل امور اور حکومت کی کسی شعبے کا نگران مقرر کیا جاتا ہے، یا کسی یونین کونسل کے اندر، یا کسی نظامت کے اندر، یا کسی گورنری کے اندر، یا کسی آفس کے اندر، کسی بھی پبلک سروس میں اس کی کوئی ذمہ داری لگتی ہے، اور وہ اس ذمہ داری کے اندر اپنے آفس سے یا حکومت کے خزانے سے یا لوگوں کی امانتوں میں سے کوئی چیز غبن کر لیتا ہے اور اس کو غائب کر دیتا ہے، تو چاہے وہ ایک رسی جتنی کوئی چھوٹی سی معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو، تو وہ بھی اس چوری اور خیانت کے زمرے میں آتی ہے، اور وہ ایسی خیانت ہے جس پر اس سے حساب لیا جائے گا۔ اس حدیث پاک میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی یہ تربیت فرمائی کہ کوئی تحصیلدار، کوئی ناظم، کوئی گورنر، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، حتیٰ کہ کوئی بھی منصب چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس میں مال عام کے اندر خیانت سے بچنا چاہیے اور تدبیر اور امانت کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو سر انجام دینا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن انسان کو شرمساری نہ ہو اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے۔ دوسری حدیث پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں، من استمع الی حدیث قوم، کہ جس شخص نے لوگوں کی بات سنی چوری چھپے، کچھ لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور اس نے چوری چھپے ان کو بتائے بغیر ان کی ان باتوں کو سنا، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، حالانکہ وہ ناپسند کرتے ہیں کہ ان کی پرائیویٹ بات کو کوئی اور سنے، او یفرون منہ، یا وہ بھاگ رہے ہیں کہ ہماری کوئی بات نہ سنے اور وہ الگ اپنی بات کر رہے ہیں، صُبَّ فِي اذنیہ العنق یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اس شخص کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا، یعنی اس کے کانوں کے اندر عذاب کے طور پر سیسا پگھلا ہوا ڈالا جائے گا جس سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو اس سے جو اسلام نے رائٹ ٹو پرائیویسی دیا ہے کہ ہر شخص کو اپنی پرائیویسی کا ایک حق ہے کہ وہ اپنے ایک سیف زون میں جس سے جو بات کرنا چاہتا ہے، راز و نیاز کی کوئی بات کرے، امانت کی کوئی بات کرے جو وہ کسی اور کو نہیں سنانا چاہتا، تو کسی تیسرے بندے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کو بتائے بغیر اس کی بات کو ریکارڈ کرے یا اس کی بات کو چوری چھپے سنے۔ جو اس طریقے سے کانوں کی چوری کرتا ہے تو یہ ایک بد اخلاقی ہے اور ایک غیر اخلاقی حرکت ہے، جس پر نہ صرف قانون گرفت کرتا ہے بلکہ دین اور شریعت بھی اس پہ گرفت کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے اوپر بڑی کڑی سزا رکھی ہے کہ ایسے شخص کے کانوں میں جو ہے وہ شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے گا اور اس کے کانوں کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ جو ہمارے ہاں آج کل ایک رواج چل گیا ہے کہ یہ ٹیلی فون کال جو ہے اس کو بھی ریکارڈ کر لیا جاتا ہے اور پھر اس کو کئی طرف بھیج کر فتنہ پھیلایا جاتا ہے۔ ماں اور بیٹی کی فون کال ریکارڈ ہوتی ہے، بہو اور ساس کی اور فون کالیں ریکارڈ ہوتی ہیں، حتیٰ کہ میاں بیوی کی کالیں ریکارڈ کر کے پھر ان کے اوپر ایک پروپوگنڈا کیا جاتا ہے، خاندانوں کے خاندان برباد ہوتے ہیں، جھگڑے بنتے ہیں، فتنے جنم لیتے ہیں۔ تو یہ آئین پاکستان بھی اس چیز کو ناجائز قرار دیتا ہے اور شریعت بھی اس چیز کو ناجائز قرار دیتی ہے کہ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی کسی جگہ پہ جائے اور وہ کوئی ایسا پین استعمال کرے
کہ جس کے اندر کیمرہ لگا ہوا ہو، تاکہ وہ کسی کو بتائے بغیر کسی میٹنگ کی ویڈیو ریکارڈنگ کرے یا آڈیو ریکارڈنگ کرے، یا کسی کی آواز اور ملاقات کو اس کے بتائے بغیر وہ ریکارڈ کرے، یہ سب جرائم کے اندر آتا ہے۔ جب تک کوئی اجازت نہ دے، اس کی اجازت کے بغیر اس کا فوٹو بنانا، اس کی اجازت کے بغیر اس کی وائس کو ریکارڈ کرنا، یہ جرم ہے، نہ صرف قانوناً جرم ہے بلکہ شرعاً بھی جرم ہے۔ اور اس کے اوپر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دلالت کر رہی ہے کہ ہر شخص کی پرائیویسی کا احترام کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور یہ بھی اخلاق عالیہ کا تقاضا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک آج کے درس پاک میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں من اشار الی اخیہ بحدیدۃ فإن الملائکۃ تلعنہ وإن کان اخاہ لأبیہ وأمہ، کہ اگر کوئی شخص لوہے کے ساتھ کسی کی طرف اشارہ کرے، یعنی کسی کو دمکانے کے لیے کوئی چھری، کوئی لوہا، کوئی ایسی چیز اٹھا کے باتوں باتوں میں غصے میں آ کر کسی کی طرف لوہے کے ساتھ اشارہ کرے، تو فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں، اگرچہ وہ اس کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث پاک ہے۔ یعنی کوئی بات ہوئی اور اس میں کوئی کلیش ہو گیا اور کوئی چپکلش ہو گئی، اور اس چپکلش میں پسٹل تو دور کی بات ہے، کوئی عام سا لوہا بھی کسی کو ڈرانے کے لیے اس کی طرف کر دینا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے ایسے شخص پہ لعنت کرتے ہیں، کیونکہ اس نے کسی شخص کو ڈرایا اور اس کے دل میں خوف داخل کیا اور اس کی ایک پرامن زندگی کو برباد کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس سے بڑے فتنے جنم لیتے ہیں۔ آج ہمارے شہروں میں، دیہات میں عجیب و غریب واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ کسی نوجوان کو چھوٹی سی بات پہ فائرنگ کر کے ختم کر دیا۔ یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ انسان اتنی جرأت کرتا ہے کہ وہ پہلے اسلحہ کسی کی طرف کرتا ہے، پھر ہی اسے چلانے کی جرأت اس میں پیدا ہوتی ہے۔ تو اس حدیث پاک میں اس بات کی طرف تلقین کی گئی ہے کہ انسان کو کبھی بھی آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے، اور غصے میں اپنے آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کوئی ایسا جرم کر بیٹھے کہ جس میں کسی کو ڈراتے ڈراتے وہ کسی کا نقصان کر بیٹھے۔ تو شروع سے ہی اس کو روک دیا اور پیش بندی کر دی کہ اور سد ذرائع کے طور پہ کہہ دیا کہ ہتھیار یا کوئی لوہا یا کوئی ڈرانے والی چیز تم کسی کی طرف اس کا اشارہ بھی نہ کرو، چہ جائے کہ تم کسی کو تکلیف دو۔ تو اس حدیث پاک میں امن و امان سے ایک رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اسی طرح آج کے درس پاک میں ایک اور حدیث پاک جو رائٹ ٹو پرائیویسی کے اوپر ہی زور دیتی ہے، یعنی آپ غور فرمائیں کہ اسلام مسلمانوں کی ذاتی زندگی کو پرامن رکھنے کے اوپر کتنا زور دیتا ہے کہ کوئی شخص کسی کو نہ ڈرائے، کوئی شخص کسی کی اجازت کے بغیر اس کی بات نہ سنے، کوئی شخص کسی کے ساتھ ایسی سرگوشی نہ کرے کہ دوسرا یہ محسوس کرے کہ شاید میرے خلاف بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری وہ باتیں ہیں جس میں اسلام اور نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرامن زندگی کی ضمانت عطا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں من اطلع فی بیت قوم بغیر اذنہم فقد حل لہم ان یفقعوا عینہ، کہ جو آدمی بغیر کسی کی اجازت کے اس کے گھر میں جھانکے اور تانک جھانک کرے، تو انہیں پتہ چل جائے کہ یہ بندہ ہمارے گھر میں ہماری اجازت کے بغیر جھانک رہا ہے، تو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کی آنکھیں پھوڑ دیں۔ یعنی اس حد تک حدیث پاک میں مذمت کی گئی ہے کہ کسی کی اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں جھانکنا یا کوئی ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے کسی کی پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہو اور اس کے پردے کے معاملات میں خلل پڑتا ہو، تو فرمایا کہ پھر ان کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کی آنکھوں کو پھوڑ ڈالیں۔ یعنی کسی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں کسی بھی طرح کی دخل اندازی جو ہے اس کو اسلام نے منع کر دیا۔ یہ وہ دین اسلام ہے جو ایک جامع دین ہے، جو انسان کو نماز کا طریقہ بھی بتاتا ہے، حج اور زکوٰۃ کا طریقہ بھی بتاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسان کی عام زندگی ہے اس کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے، اور اس میں ایسے اخلاق طیبہ ہمیں بتاتا ہے جس سے ایک دوسرے کا احترام باہمی قائم رکھتے ہوئے زندگی آگے بڑھ سکے۔ تو آج کے درس قرآن میں ہم نے ایسی احادیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں جن کا تعلق انسانی اخلاق کی درستگی کے ساتھ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔